علیہ وسلم نے تاکیدی طور پہ کہا کہ ان سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو۔ گناہوں کے نقصانات دینی اور دنیاوی بہت زیادہ ہے، اور یہ گناہ جب تک ہمارے دامن کے ساتھ چمٹے رہیں گے ہمارے اوپر مختلف قسم کی مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکالیف آتے رہیں گے۔ اور یہ گناہ ہماری جہنم کا سبب بھی بن سکتے۔ تو میں اس وقت ایسے گناہوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ استعمال کیا، ایاکم، تم اپنے آپ کو بچا لو، ایاکا، تو اپنے آپ کو بچا لے، واتقی، تو اپنے آپ کو بچا، محفوظ کر۔ تو آپ نے خاص طور پہ ان گناہوں سے روکا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ گناہ بڑے خطرناک ہے۔ سابقہ امتیں، ان میں سے جو لوگ ہلاک ہوئے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، ہم نے ہر کسی کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ کسی پہ پتھروں کی بارش برسا دی، اور کسی کو سخت چیخ نے پکڑ لیا، کسی کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو آج امت مسلمہ کے اندر بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو گناہ ہو چکے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ تو آج کی مجلس میں جو پہلا گناہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بدگمانی۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، ایاکم والظن، تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، فإن الظن اکذب الحدیث، پس بے شک بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی کسی کے بارے میں دل و دماغ میں کوئی بات بٹھا لینا، اس نے ایسا کہا ہوگا یا اس نے یہ بات کہی ہے تو اس کے پیچھے یہ بات ہے، اس نے ہی یہ کام کیا ہے، یا اس نے نہیں کیا کسی اور نے کیا ہے تو اس نے پیچھے سے ترغیب ضرور دی ہے، اس کا پیچھے ہاتھ ضرور ہے۔ اس طرح بدگمانیاں قائم کر کر کے ہم بہت آگے چلے جاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے اختلافات کا سبب بدگمانی بھی ہے۔ دوستوں کے بارے میں بدگمانیاں، رشتہ داروں کے بارے میں بدگمانیاں، اور اسی طرح بیوی ہے تو خامد کے بارے میں بدگمانیاں، خامد ہے تو بیوی کے بارے میں بدگمانیاں،
ماں باپ کے بارے میں بدگمانیاں، اولاد کے بارے میں بدگمانیاں، اس طرح یعنی ماحول کے اندر جتنے متعلقین ہیں ان کے بارے میں بدگمانیاں کر کر کے ہم بہت دور چلے جاتے ہیں۔ اور یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر آپ ایک جھوٹی بات کو بار بار کریں گے تو آپ کو ایک وقت ضرور آئے گا وہ جھوٹ سچ لگے گا کہ سچی بات ہے، کیونکہ آپ نے اتنی کثرت کے ساتھ وہ جھوٹ بول لیا ہے۔ تو اس کی بنیاد بدگمانی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ۔ دوسرے مسلمان کے بارے میں تم اچھا نہیں سوچ سکتے، کم از کم برا بھی نہ سوچو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بہت ساری بدگمانیوں سے بچاؤ۔ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ حدیث میں آیا اکذب الحدیث، بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، یعنی بسا اوقات آدمی کسی کے بارے میں اچھا گمان کر لیتا ہے۔ حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان اچھی عبادت ہے، اور بدگمانی انسان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ جب کسی کے بارے میں بدگمانی دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، بدگمانی کے بعد جاسوسی کا ذکر کیا۔ لازمی طور پہ بندہ اس کے عیوب ٹٹولنے میں لگ جاتا ہے، یا بذات خود یا کسی کی ڈیوٹی لگا کے اس کے عیوب تلاش کرتا ہے، اس کا کھانا پینا، اس کا رہن سہن، آنا جانا، معاملات، معمولات زندگی، اس کے دوست احباب، اٹھنا بیٹھنا، اس پر وہ پوری توجہ کرتا ہے کہ اس کے عیوب میرے سامنے آئے۔ وہ جاسوسی شروع کر دیتا ہے، اور جاسوسی کرنا مسلمان کی یہ گناہ ہے۔ ایک تو حکومتی ادارے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، بلا وجہ کسی مسلمان کے عیوب کو ٹٹولنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی، اے معاویہ لا تتبع عوراتہم، لوگوں کے عیبوں کا پیچھا نہ کرنا کہ تو لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھرے، فلاں کیا کر رہا، فلاں کیا کر رہا، فلاں کیا کر رہا ہے۔ انک ان تتبع عوراتہم افسدتہم، اگر تو لوگوں کے عیوب تلاش کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا تو انہیں خراب کر بیٹھے گا، تیرے بارے میں لوگوں کے دل و دماغ میں بدگمانی آ جائے گی۔ ہاں کوئی مسئلہ سامنے آ جائے تو اس کا حل تلاش کرنا یہ تو ایک درست بات ہے، معقول بات ہے، لیکن کسی مسلمان کی نجی زندگی کے پیچھے پڑ جانا اور اس کے عیوب تلاش کرنا، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، اور اس کی بنیاد بدگمانی ہے، شبہ ہے، شکوک و شبہات ہے۔